بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کراچی چڑیا گھر میں میری نوکری ہوئی تو میں خوشی سے پھولے نہ سما رہا تھا۔ خوش ہوتا بھی کیوں نہ، میں بے روزگار تھا، میرے پاس نئی شادی کے بعد کوئی کام نہیں تھا جو میں کرتا، اسی طرح بھوکے فاقہ کاٹنا پڑ رہا تھا۔ میں اتنا زیادہ خوش تھا کہ مجھے ایک اچھی سرکاری جگہ پر نوکری مل گئی، لیکن میں کیا جانتا تھا یہاں ایک تاریک باب سے بھی پردہ اٹھانا پڑے گا، اور ایسا کرنے کی صورت میں میرے ساتھ کیا سے کیا ہو جائے گا جو کہ میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا، جس کا میں نے کبھی اپنے خوابوں میں بھی نہیں سوچا ہوگا، نہ کبھی گمان کیا ہوگا۔ میں معمول کے مطابق اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہا تھا۔ اکثر میری رات کی ڈیوٹی ہوتی تھی۔ چڑیا گھر رات کو 10 بجے تک کھلا رہتا تھا، حالانکہ یہ بات عجیب لگ رہی تھی مجھے۔ میں نے تو یہی سنا تھا کہ 6 سے 8 کے درمیان چڑیا گھر بند ہو جاتے ہیں، اور کچھ جگہوں پر تو 5 سے 6 کے درمیان بھی، لیکن یہ چڑیا گھر عجیب تھا جو رات کے اکثر 12 بجے تک بھی کھلا رہتا تھا۔ ایک دن میری بیوی مجھ سے پوچھنے لگی، سربلند، مجھے لگتا ہے کہ آپ کہیں اور جاتے ہیں، ورنہ چڑیا گھر تو سارے ہی 6 سے 8 کے درمیان بند ہو جاتے ہیں، آپ رات کے 12 بجے گھر آتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ خدا کے لیے مجھ سے کچھ مت چھپائیں، ورنہ تو میں دکھ سے مر جاؤں گی۔ اپنی بیوی کی جذباتی باتیں سن کر میں بہت پریشان ہوتا تھا، مگر کیا کرتا، میرے پاس کوئی چارہ نہیں تھا۔ میں اس نوکری کے علاوہ اور بھی کچھ نہیں کر سکتا تھا، اس لیے میں چپ چاپ اپنی ڈیوٹی پر جاتا رہا۔ تقریباً 1 مہینے کے بعد مجھ میں خود اعتمادی بحال ہوئی تھی۔ میں غربت کے دائرے سے نکل چکا تھا۔ پہلی تنخواہ کے ملتے ہی میں نے گھر میں کافی سادہ سلف لایا تھا، جو اب 2-3 مہینوں کے لیے کافی تھا۔ مجھے گھر کی طرف سے بے فکری ہو گئی تھی۔ اب میرا زیادہ دھیان اسی بات پر رہتا کہ آخر یہ چڑیا گھر رات کے 12 بجے کیوں بند ہوتا ہے۔ اب تو حد ہی ہو گئی تھی، مجھے تقریباً 1-2 بجے تک بھی رکنا پڑ جاتا تھا، جبکہ وہاں پر کوئی آتا جاتا بھی نہیں تھا۔ مجھ سے انتظامیہ یہی کہتی کہ تم نے یہاں نوکری کرنی ہے تو ہمارے مطابق چلنا ہوگا۔ میرے لیے ایسے میں نوکری کرنا بہت مشکل ہو گیا تھا۔ میں صبح 8 بجے نوکری پر آ جاتا اور یوں رات کے مجھے 10 بج جاتے۔ اب تو حد ہی ہو گئی تھی، میرے سونے کا وقت بھی مجھے نہیں دیا جا رہا تھا۔ ایک دن میں نے ایڈمن کے سامنے یہ بات کہہ دی کہ میں اتنی زیادہ نوکری نہیں کر سکتا۔ اس نے مجھے خوب جھڑکا اور بولا، تو نوکری کیسے نہیں کرے گا؟ تجھے سرکار تنخواہ دیتی ہے، شرم نہیں آتی ایسی بات کرتے ہوئے؟ میں آہستہ سے یہ بات کہنا چاہتا تھا کہ آخر 10 یا 12 بجے کے درمیان مجھے کیوں روکا جاتا ہے، جبکہ چڑیا گھر میں تو لوگ 6 کے بعد نہیں آتے تھے، سارا چڑیا گھر خالی ہوتا تھا۔ لیکن یہ سب باتیں کرنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا، کیونکہ نہ ہی کوئی میری بات سنتا اور نہ میری بات پر کوئی توجہ دیتا تھا۔ ایک دن تو حد ہی ہو گئی، رات کے 10 بجے تھے جبکہ چڑیا گھر میں بجلی بھی چلی گئی۔ اب تو مجھے بھی خوف محسوس ہو رہا تھا، کبھی کبھار یہاں جانور کھلے رہ جاتے، ان کا بھی خطرہ محسوس ہوتا تھا، اور آج تو موسم بھی خراب سا ہو رہا تھا۔ میں نے سوچا کہ میں آج چوکیداری کرنے کی بجائے کہیں بیٹھ جاتا ہوں، ویسے بھی جب لوگ نہیں ہیں تو میں کس چیز کی چوکیداری کروں گا؟ جانوروں کو سنبھالنے والا عملہ الگ تھا، جبکہ مجھے تو یہاں ایک چوکیدار اور نگہبان کے طور پر رکھا گیا تھا۔ میں اپنی جگہ سے ہٹ کر دوسری طرف آ گیا تھا۔ دراصل میں بارش سے بچنا چاہ رہا تھا جب میری نظر ایک بہت بڑے دروازے پر پڑی۔ دروازے کے باہر کافی ساری جوتیاں رکھی ہوئی تھیں۔ میں نے غور سے دیکھا، مجھے لگا جیسے میں کوئی خواب دیکھ رہا ہوں، لیکن جب میں قریب گیا تو وہ کافی سارے جوتے تھے۔ ان جوتوں کو دیکھ کر لگ رہا تھا کہ یہ صرف مردوں کے جوتے ہیں۔ ان میں سے کوئی بھی رنگ برنگا جوتا نہیں تھا۔ کالے، نیلے، سفید رنگ کے جو جوتے تھے بھی وہ مردوں کے ہی معلوم ہوتے تھے۔ مجھے پریشانی اس کہ رات کے اس پہر یہاں پر اتنے سارے آدمی کیا کر رہے ہیں، جبکہ میں دروازے کو ہر طرف سے دیکھ چکا تھا۔ دروازہ کسی طرف سے بھی کھلتا نظر نہیں آتا تھا۔ دروازہ یوں بند کیا گیا تھا جیسے اندر کوئی بہت قیمتی خزانہ رکھا گیا ہو۔ میں چپ چاپ پہلے تو اس سارے منظر کو دیکھتا رہا، پھر گھوم کر دوسری طرف گیا تو مجھے اندر سے ہلکی ہلکی آوازیں آنے لگیں۔ یہ آوازیں کسی ایسی نامعلوم چیز کی تھیں جو میں نے پہلے نہیں سنی تھی۔ عجیب سا شور سا تھا جس میں کچھ لوگوں کی آواز بھی تھی، نعرے بازی بھی تھی، لیکن واضح کوئی بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ بارش تیز ہو گئی تھی، مجھے کہیں نہ کہیں اپنا سر چھپانا تھا۔ میں دوسری طرف آ گیا اور دروازے کے ساتھ ہی کھڑا ہو گیا۔ اب میں یہاں بارش سے محفوظ تھا، لیکن بجلی زور زور سے گرج چمک رہی تھی، مجھے ڈر بھی لگ رہا تھا۔
تقریباً 2 گھنٹے مزید گزر گئے تھے۔ میرا تو یہاں سے ہلنے کا بالکل من نہیں کر رہا تھا۔ اتنی تیز بارش میں کہاں جاتا بھی تو بھیگ جاتا۔ کافی وقت گزر گیا تھا، پھر میں نے دیکھا کہ وہ دروازہ ہلکے ہلکے کھل رہا تھا۔ دروازے کو کھلتا دیکھ کر میری آنکھوں میں چمک سی آ گئی تھی۔ مجھے دل میں امید سی پیدا ہو گئی کہ شاید کوئی دروازے سے باہر آ رہا ہے۔ دروازہ سرکا تو لوگوں کا ایک شور تھا جو میرے کان سے ٹکرایا، مگر مارے ڈر کے میں وہیں پر کھڑا رہا، کیونکہ انتظامیہ کا ایک سینئر آدمی اسی ہجوم کے باہر کھڑا تھا، یعنی کہ وہ ادھر ادھر دیکھ رہا تھا۔ وہ سارے آدمی وہاں سے نکلے اور پھر پتہ نہیں کہاں چلے گئے۔ میں تو اپنے اس سینئر آدمی سے چھپ کر فوراً ہی الٹے پاؤں واپس اپنی ڈیوٹی والی جگہ پر گیا اور وہاں پر کھڑا ہو کر ڈیوٹی دینے لگا۔ رات کے 12 بج چکے تھے۔ مجھے اس نے آ کر کہا کہ اب تم جا سکتے ہو، اور ہاں، کل سے تم اپنے ساتھ کسی اور کو بھی لے آنا۔ بے شک اگر تم کسی اور کو چوکیداری پر رکھ لو تو زیادہ بہتر رہے گا، کیونکہ تم اکیلے تھک جاتے ہو۔ میں نے کہا، جناب مجھے تو تنخواہ ملتی ہے تو میں یہاں آتا ہوں، کوئی بلا وجہ میرے ساتھ مفت میں کیوں آئے گا؟ اس نے ہنس کر کہا، ارے میں مفت کب کہہ رہا ہوں، تم غریبوں کو پیسے کے علاوہ کچھ سوچتا ہی نہیں، بس اتنا ہے کہ اس کی نوکری سرکاری نہیں ہوگی، لیکن اگر کوئی تمہارے ساتھ یہاں آ کر نوکری کرتا ہے تنخواہ اس کو ملے گی، پر کب اسے نوکری سے فارغ کر دیں اس بات کا کوئی پتہ نہیں۔ تم تو جانتے ہو کہ سرکاری نوکریاں بہت محدود ہوتی ہیں، میں کسی کو اپنے طور پر نوکری نہیں دے سکتا، لیکن تمہاری نوکری میں آسانی کے لیے ایسا کہہ رہا ہوں۔ تم آدھا وقت سو جانا، وہ تمہاری جگہ چوکیداری کر لے گا، لیکن یہاں پر 2-3 چوکیداروں کی ضرورت ہے۔ اگر کوئی کم تنخواہ پر کام کرنا چاہتا ہے تو تم اسے یہاں لا سکتے ہو۔ میں اس آدمی کی بات سن کر چونک گیا تھا۔ آخر یہاں پر ایسا بھی کیا ہو رہا تھا جو ان لوگوں کو چوکیدار کی ضرورت پڑ گئی؟ میں اس دن گھر آیا تو میں نے اپنی بیوی سے یہ بات کہی۔ وہ بیچاری بھی خوش ہو گئی، کہنے لگی میرا بھائی بے روزگار ہے، تم اگر اسے اپنے ساتھ لے جاؤ، اسے کچھ روپے مل جائیں گے، بعد میں اس کی اچھی پکی نوکری ہو جائے گی تو اس کو اس سرکاری نوکری کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی۔ یہ تو بلکہ اچھا ہو گیا، وہ زیادہ دیر نوکری کر ہی نہیں سکتا۔ تم خدا کے لیے اسے اپنے ساتھ لے جاؤ، تمہاری مدد بھی ہو جائے گی، تم جلدی گھر آ جاؤ گے، ہم کچھ وقت ساتھ گزار لیں گے اور اس طرح میرے بھائی کی نوکری بھی لگ جائے گی۔ بیوی کی بات سن کر میں نے حامی بھر لی اور کہا کہ کل میں اسے کام پر ساتھ لے کر جاؤں گا۔ میں اپنے سالے کے ساتھ کل کام پر گیا تو میرے سینئر آفیسر نے مجھ سے کہا کہ ہم اس کو آدھی سے زیادہ تنخواہ دیں گے، لیکن اس بات کا ذکر کسی سے نہیں کرنا، اور یہ صرف رات کے وقت آئے گا اور ایک خاص جگہ پر ڈیوٹی دے گا۔ اس جگہ پر تم نہیں آ سکتے، البتہ تم اس وقت میں سو سکتے ہو۔ یہ باتیں کچھ حیران کر دینے والی تھیں، لیکن مجھے اپنی ڈیوٹی سے مطلب تھا۔ میں نے آ کر اپنے سالے کو بتا دیا، وہ بھی خوش ہو گیا۔ اگلے دن سے وہ میرے ساتھ کام پر جانے لگا۔ اب وہ کسی الگ جگہ پر ڈیوٹی دیتا، جبکہ میں ایک الگ جگہ پر ہوتا تھا۔ میں نے دیکھا کہ میرا سالہ بہت زیادہ خوش رہنے لگا تھا۔ میں اس سے بات کرنے کی کوشش کرتا تو وہ بات کو ٹال دیتا، کہتا کہ یار اس چڑیا گھر کا ماحول تو بہت اچھا ہے۔ میرا سالہ مجھ سے باتوں میں زیادہ تیز اور چالاک تھا۔ وہ کوئی بھی بات کرتا تو وہ بہت زیادہ بڑی بات معلوم ہوتی تھی، جبکہ میں اپنی شکل اور حلیے سے ہی غریب غربا لگتا تھا۔ خیر، میں نے اس کے کسی کام میں دخل اندازی نہیں کی۔ وہ اپنا کام کرتا، میں اپنا کام کرتا۔ ایک دن میرا سالہ مجھ سے کہنے لگا، چلو میں تمہیں ایک ایسی چیز دکھاتا ہوں جو تم نے آج سے پہلے اس چڑیا گھر میں نہیں دیکھی ہوگی۔ میں بھی بڑا حیران ہو گیا۔ وہ مجھے اسی طرف لے کر گیا جہاں اس رات میں بارش والے دن گیا تھا، مگر وہاں پہنچتے ہی ظفر صاحب نے ہمیں دیکھ لی۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ تمہیں میں نے مین گیٹ کی ڈیوٹی کے لیے رکھا ہوا ہے۔ میں نے تمہیں 100 بار منع کیا ہے کہ تم یہاں پر نہ آیا کرو۔ میں نے تمہیں مرکزی دروازے کی چوکیداری کے لیے رکھا ہے، تم بار بار ادھر کیا لینے کے لیے آتے ہو؟ ظفر صاحب کا سخت رویہ دیکھ کر مجھے بہت زیادہ شک ہوا کہ اگر یہاں چوکیداری ہی کرنے آیا ہوں اور یہاں صرف جانور ہی ہوتے ہیں تو ظفر صاحب اتنی سختی سے مجھے چڑیا گھر کے پچھلے حصے میں آنے سے منع کیوں کر رہے ہیں؟ آخر کوئی تو بات ہوگی جس سے وہ یا تو ڈرتے ہیں یا مجھ سے چھپانا چاہتے ہیں۔ میں بھی اب اپنی بات پر ڈٹ گیا تھا۔ ایک بات تو مجھے پتہ چل گئی تھی کہ میں اپنی تنخواہ سرکار سے لیتا ہوں، ظفر صاحب سے نہیں۔ ظفر صاحب خواہ مخواہ مجھے ڈراتے، دھمکاتے اور مجھے پریشان کرنے کی کوشش کرتے تھے۔
میرا سالہ بھی میری طرف شرمندگی سے دیکھنے لگا۔ شاید اس کو ظفر صاحب نے اندر آنے سے کبھی بھی منع نہیں کیا تھا، لیکن آج میں یہاں پر آ گیا تو انہیں میرا آنا بہت، پھر مجھے سختی سے مرکزی دروازے پر جانے کی ہدایت کی۔ میں وہاں آ تو گیا، لیکن اب ایک تجسس تھا جو کہ مجھے اندر ہی اندر کھائی جا رہا تھا۔ میں جاننا چاہتا تھا کہ آخر ظفر صاحب نے مجھے وہاں جانے سے منع کیوں کیا۔ میری نوکری ایسی نہیں تھی کہ میں کسی سے سوال جواب کر سکتا، میں صرف اور صرف یہاں حکم ماننے کی حد تک کام کر سکتا تھا۔ اس کے علاوہ میرا کوئی چارہ نہیں تھا کہ میں کسی سے کوئی بات پوچھتا یا کرتا۔ ایک دن میں نے اپنے سالے سے دوبارہ بات کی۔ میں نے کہا، خدا کے لیے میرے سر سے یہ الجھن نکال دو، مجھے بھی وہاں لے کر جاؤ جہاں تم جاتے ہو۔ میری بات سن کر وہ بے پرواہی سے ہنس پڑا، کہنے لگا، کیسی باتیں کرتے ہو بھائی، میں تمہیں نہیں لے کر جاؤں گا تو پھر میں تمہارا احسان کیسے چکاؤں گا؟ لیکن ایک وعدہ کرو، تم وہاں دوبارہ نہیں جاؤ گے۔ ویسے وہ جنت ہی ایسی ہے کہ وہاں سے آنے کا کسی کا دل نہیں کرتا۔ کیا مطلب، کیسی جنت؟ تم وہاں کیسے جاتے ہو؟ یہ تو میں تمہیں نہیں بتاؤں گا، میرا تجسس ختم ہو جائے گا، پھر تم میری کوئی بات نہیں مانو گے۔ کیا مطلب، مجھے وہاں جانے کے لیے کیا تمہاری کوئی بات ماننا پڑے گی؟ ہاں نا، تم مجھے 300 روپے دو، میں کل چنو کے ساتھ ناشتہ کروں گا، بس زیادہ بڑی بات نہیں کہوں گا، اتنا ہی مان لو تو میں تمہیں وہاں تک لے جاؤں گا۔ اچھا ٹھیک ہے، یہ لو 300 روپے۔ میں نے جیب سے نکال کر نوٹ اسے پکڑائے تو خوش ہو کر مجھے دیکھنے لگا۔ چلو ٹھیک ہے، تم شام کو 8 بجے کے بعد آ جانا، میں تمہیں چھپا کر اندر لے جاؤں گا۔ لیکن ایک بات بتا دوں، ظفر صاحب کی تم پر نظر پڑی نا تو میرے ذمہ کچھ نہیں ہوگا، میں صرف اور صرف تمہیں وہاں لے کر جانے کی تیاری کروں گا، آگے کا معاملہ تم نے خود سنبھالنا ہے۔ میں اس کی بات سن کر چپ ہو گیا تھا۔ ظاہر ہے ظفر صاحب سے میں بہت ڈرتا تھا اور کسی صورت بھی ان کی نظر میں نہیں آنا چاہتا تھا۔ 7-8 بجے وہ مجھے لینے کے لیے آ گیا۔ مرکزی دروازے پر کوئی نہیں تھا۔ مجھے ڈر تھا کہیں ظفر صاحب نے مرکزی دروازے کو خالی دیکھا تو آ کر مجھ سے پوچھ گچھ نہ شروع کر دیں۔ میں بہت ڈرتے ڈرتے اپنے سالے کے ساتھ اس دروازے سے اندر گیا۔ میں نے دیکھا دروازے کے اندر بہت بڑی جگہ تھی، جیسے کوئی اندر محل موجود ہو، اور موسیقی کی آواز بھی آ رہی تھی۔ میں سارے منظر کو انتہائی غور سے دیکھ رہا تھا۔ مجھے یہ سب کچھ بہت عجیب لگ رہا تھا۔ میں ادھر ادھر دیکھتا گیا۔ چلتے چلتے میں نے دیکھا کہ ایک چھوٹا دروازہ تھا جو کہ لال رنگ کا تھا، ریشمی پردے، مخملی بستر، بہت ہی خوبصورت ماحول تھا۔ مگر اس سے پہلے کہ میں اندر داخل ہوتا، میرے کانوں میں ایک چیخ پڑی۔ چیخ پر متوجہ ہو ہی رہا تھا کہ ظفر صاحب کی کرخت آواز میرے کانوں سے ٹکرائی، تو تم سے رہا نہیں گیا، تم پھر یہاں آ گئے۔ کتنے ہی ڈھیٹ انسان ہو تم، میں نے تمہیں کتنی بار منع کیا ہے، غیر معمولی کاموں میں دلچسپی لینا چھوڑ دو، یہ تمہارے متعلق نہیں ہے، تم ایک نیک شریف انسان ہو، اپنا گھر چلاؤ، اپنے بیوی بچوں کے ساتھ رہو، کیا تم روز روز یہاں پر اپنا منہ دینے آ جاتے ہو؟ جاؤ یہاں سے اور آئندہ مجھے یہاں نظر نہ آؤ۔ کیوں ظفر صاحب، میں یہاں پر کیوں نہیں جا سکتا؟ چڑیا گھر ہی تو ہے، اور پھر میرا سالہ بھی تو یہاں آتا ہے۔ کیا چاہتے ہو میں کہ تم دونوں کو ہی فارغ کر دوں؟ تمہارے سالے کی بات اور ہے، تم شادی شدہ ہو، تمہیں یہاں پر نہیں آنا چاہیے۔ آئندہ کے بعد اگر تم مجھے یہاں نظر آئے تو میں تمہیں نوکری سے نکال دوں گا۔ میں ظفر صاحب کے سامنے ڈٹ کر کھڑا ہو گیا۔ آپ مجھے یہاں کیوں نہیں جانے دیتے؟ ایسی بھی کیا بات ہے جس کا مجھ سے راز رکھا جا رہا ہے؟ وہ میری طرف دیکھ کر غصے سے بولے، تمہیں کیا لگتا ہے تمہاری اتنی اوقات ہے کہ میں تم سے کچھ چھپاؤں؟ ڈرتا نہیں ہوں میں تم سے، بس ہر بات کی ایک مصلحت ہوتی ہے، یہاں سے چلے ہی جاؤ تو اچھا ہوگا۔ اگر تم اپنی بیوی کو خوش دیکھنا چاہتے ہو، گھر میں کوئی لڑائی جھگڑا نہیں چاہتے تو یہاں سے نکل جاؤ۔ میری بیوی کہاں سے آ گئی؟ کر ہی رہا تھا کہ میرے سالے نے مجھے پکڑ لیا اور بولا، چلیں بھائی، میں آپ کو باہر چھوڑ آتا ہوں۔ اس کا بھی مزاج کافی بدل چکا تھا، وہ بھی پریشان نظر آ رہا تھا۔ میں حیران تھا کہ آخر ظفر صاحب نے اتنی بڑی بات کیسے کر دی۔ اب تو بات میری بیوی پر آ گئی تھی۔ میں فوراً گھر گیا۔ گھر جا کر اپنی بیوی سے پوچھا کہ کیا تمہیں تمہارے بھائی نے کبھی کچھ نہیں بتایا کہ وہ چڑیا گھر میں جو نوکری کرتا ہے وہاں کیا کرتا ہے، کس بات کا معاوضہ ملتا ہے؟ وہ میری بات سن کر کہنے لگی کہ میں کیا بتا سکتی ہوں، میں تو خود آپ کی محتاج ہوں۔ میں نے ہی آپ سے درخواست کی تھی کہ میرے بھائی کو نوکری پر رکھ لیں، ورنہ وہ بیچارہ تو بے روزگار پھر رہا تھا۔ آپ اس کی باتوں کو محسوس نہ کیا کریں، نہ ہی دل پر لیا کریں، وہ ہے ہی بے وقوف سا۔
بیوی کی بات سن کر میں چپ ہو گیا تھا۔ میں اب اپنے سالے سے کیا بات کرتا، کیسے کرتا؟ وہ تو خود میری وجہ سے وہاں پر گیا تھا، لیکن اب اس کے اختیارات زیادہ تھے اور ظفر صاحب اس سے ہر بات کر لیا کرتے تھے، جبکہ ظفر صاحب کو میں بے وقوف اور مولوی قسم کا لگتا، اس لیے وہ مجھ سے کوئی بات نہیں کرتے تھے۔ اگلے ہی دن میری چھٹی تھی، میں اپنے گھر پر ہی تھا، جبکہ میری بیوی کا بھائی ہمارے گھر آ گیا۔ اس کے ہاتھ میں بیش بہا قیمتی تحفے تھے، وہ اپنی بہن کے لیے بھی بہت کچھ لے کر آیا تھا۔ یہ دیکھ کر میں حیران ہو گیا، میرا سالہ کچھ ہی دنوں میں بے روزگار سے اتنا امیر کیسے ہوا، جبکہ اس کی تنخواہ مجھ سے آدھی تھی۔ وہ اتنی چیزیں لے کر آیا تھا کہ میری تنخواہ سے بھی زیادہ تھیں۔ میں حیران ہو گیا۔ میں نے کہا، تم اتنی ساری چیزیں کیسے لے کر آئے ہو؟ ہنس کر کہنے لگا کہ میری بہن کا گھر ہے، اب میں کیا اتنا بھی نہیں کر سکتا؟ اور پھر آپ ہی نے تو میری نوکری لگوائی ہے۔ میری بیوی مجھے شک کی نظر سے دیکھنے لگی کہ شاید میں اس کے لیے چیزیں جان بوجھ کر نہیں لاتا اور اسے اپنی تنخواہ بھی غلط بتاتا ہوں، حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ میں تو اپنی بیوی کو ہر ایک بات بتاتا۔ آج بھی جب میرا سالہ اس گھر میں موجود تھا تو مجھے نہیں معلوم تھا کہ وہ اتنی ساری چیزیں لے کر کیسے آیا۔ بہرحال میں مصلحتاً خاموش ہو گیا تھا۔ مجھے بس شام کا انتظار تھا۔ آج چھٹی تھی، لیکن میں چڑیا گھر جانا چاہتا تھا کہ میں وہاں جا کر اس راز سے پردہ اٹھاؤں جو میرے لیے بہت ہی زیادہ عجیب و غریب بن چکا تھا۔ اتنا تو میں جان ہی گیا تھا کہ ظفر صاحب عام لوگوں کو وہاں نہیں جانے دیتے۔ جو بھی لوگ وہاں آتے تھے بڑی بڑی کالی کالی گاڑیوں میں آتے۔ ان کے کپڑے اور لباس دیکھ کر لگتا جیسے کہ وہ بہت امیر گھرانوں سے تعلق رکھتے ہوں۔ میں نے ظفر صاحب سے کوئی بحث نہیں کی تھی، لیکن میں یہ ساری چیزیں اپنے مشاہدے میں رکھ رہا تھا۔ وہاں آنے والے لوگوں کا حلیہ، ان کے آنے جانے کے اوقات سب مجھے یاد تھے۔ ظفر صاحب کے ذریعے ہی مجھے یہ معلوم ہو چکا تھا کہ یہاں پر چھٹی والے دن بھی لوگ آتے ہیں، اس لیے میرا سالہ اب چھٹی والے دن بھی چڑیا گھر میں ہوتا تھا، جبکہ میں گھر میں ہی موجود ہوتا۔ آہستہ آہستہ میں گھر بیٹھتا گیا اور میرا سالہ چڑیا گھر میں اپنی نوکری سر انجام دے رہا تھا، لیکن اس کی تنخواہ مجھ سے زیادہ تھی۔ ان باتوں نے مجھے پریشان بھی کیا ہوا تھا، لیکن آج وہ موقع آ گیا تھا جب میں اس راز سے پردہ اٹھانے جا رہا تھا۔ میں نے بازار سے جا کر اچھے خاصے کپڑے خرید لیے تھے، وہ کپڑے جو میں نے آج سے پہلے کبھی بھی نہیں پہنے تھے۔ اپنے بال اور داڑھی منڈوا کر میں ایک مختلف حلیے میں آ چکا تھا۔ اب میں پہلے کی طرح کوئی معمولی چوکیدار نہیں لگ رہا تھا، بلکہ میں بہت ہی مختلف شخص معلوم ہوتا تھا۔ اگر کوئی بھی مجھے دیکھتا تو پہچان نہیں سکتا تھا، نہ ہی یہ کہہ سکتا تھا کہ میں پہلے والا معمولی چوکیدار ہوں۔ اچھے سوٹ بوٹ اور کرائے کی گاڑی لے کر چوکیدار کی بجائے ایک بڑا صاحب بن کر میں اس طرف چل پڑا تھا۔ چڑیا گھر پہنچ کر مجھے معلوم ہوا کہ آج تو اچھی خاصی محفل ہے۔ آج میں گاڑی پر آیا تھا تو مجھے پتہ چلا کہ جیسے ہی باہر کوئی گاڑی آ کر رکتی ہے، آس پاس چھوٹے چھوٹے لڑکے فوراً آ کر گاڑی کے آس پاس جمع ہوتے ہیں اور پھر اس آدمی سے تفصیلات پوچھتے ہیں کہ وہ کیا چاہتا ہے۔ مجھے کیونکہ زیادہ معلومات نہیں تھیں، میرے ہاتھ میں صرف 20,000 روپے تھے۔ ان لوگوں نے مجھ سے 4,000 روپے وصول کیے، کہنے لگے کہ ہم آپ کو بہترین تجربہ فراہم کریں گے۔ میں یہ باتیں سن کر حیران تھا، لیکن میں نے اپنی لا علمی کا اظہار نہیں کیا، بلکہ بڑے ہی اعتماد کے ساتھ ان کے ساتھ چلتا رہا۔ وہ لوگ مجھے اسی کمرے سے اندر لے کر چلے گئے۔ اس کمرے سے اندر داخل ہوتے ہی میری تو آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھیں۔ یہاں پر مجھے وہ منظر دیکھنے کو ملا تھا جس کے بارے میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ میں نے بس دیکھا تو دیکھتا ہی رہ گیا تھا۔ مجھ میں وہاں کھڑے رہنے کی ہمت نہیں ہوئی تھی۔ میں ان پیسوں کو بھول بھال کر کے میں نے کوئی رقم ادا کی تھی، باہر آ گیا تھا۔ میرا ذہن ابھی تک اس بات کو ماننے سے انکاری تھا کہ چڑیا گھر میں یہ سب بھی ہو سکتا ہے۔ میں نے تو اپنی زندگی میں بھی ہو سکتا ہے۔ میں نے تو اپنی زندگی میں اس جگہ پر ایسے کاموں کا تصور بھی نہیں کیا تھا۔ اب میرے ذہن میں بہت ساری باتیں چل رہی تھیں۔ اب سمجھ آ رہا تھا کہ ظفر صاحب نے مجھے یہاں آنے سے منع ہی کیوں کیا تھا، آخر ان کا مقصد کیا تھا۔ سب باتیں میرے ذہن میں چل رہی تھیں۔ میں جان گیا تھا کہ ظفر صاحب مجھ سے ڈرتے ہیں، میرے حلیے، میرے چہرے پر موجود سنت رسول سے ڈرتے ہیں۔ وہ یہی چاہتے ہیں کہ میں ان کے کام میں دخل نہ دوں، اور شاید وہ جانتے تھے کہ اگر مجھے اس کام کا پتہ لگ گیا تو میں کبھی بھی ان کا ساتھ نہیں دوں گا۔ اسی وجہ سے وہ اپنے جیسے ایسے ہلکے کردار والے لوگوں کے ساتھ کام کرتے تھے جنہیں اس برائی سے کوئی مسئلہ نہ ہو۔
میرا سالہ بھی کافی شوخ طبیعت کا مالک تھا، شاید اسے ان باتوں کی کوئی پرواہ نہیں تھی جن کی مجھے ہوا کرتی تھی۔ میں وہاں سے سیدھا پولیس اسٹیشن گیا۔ میں نے ساری بات پولیس کو بتا دی، لیکن پولیس میری بات نہیں سن رہی تھی۔ ہنسی تھی جیسے میں نے کوئی انہونی بات کر دی ہو۔ کہنے لگا کہ مولوی کیسی باتیں کر رہے ہو، یہاں پر یہ سب کچھ روز ہی ہوتا ہے۔ خوش قسمتی سے اس دن وہاں پر ایک اعلیٰ افسر بھی موجود تھے جو کہ شاید اپنے دورے پر آئے تھے۔ انہوں نے میری شکایت سنی اور مجھے ساتھ لے کر چڑیا گھر پر چھاپا مارا۔ چڑیا گھر پر چھاپے کے دوران ہی ان کو معلوم پڑ گیا کہ یہاں پر غیر قانونی رقص اور مجروں کی محفلیں منعقد کی جاتی ہیں۔ وہ تھیٹر جن پر پابندی لگ چکی تھی اب چڑیا گھر میں منتقل ہو گئے تھے۔ سب لوگ تھیٹر جانے کی بجائے چڑیا گھر میں آتے اور آ کر ایسی محفلوں کا حصہ بنتے جن پر پابندی عائد ہو چکی تھی۔ چونکہ میری نیت سچی تھی، اللہ نے مجھے کامیابی سے نوازا۔ ایس پی صاحب مجھ سے انتہائی خوش ہوئے اور انہوں نے مجھے 50,000 روپے انعام بھی دیا، جبکہ ظفر صاحب کو ان کی نوکری سے فارغ کر دیا گیا۔ ظفر صاحب مجھے یوں خونخوار نظر سے دیکھ رہے تھے جیسے میں نے ان کا قتل کر دیا ہو، لیکن میں حق اور سچائی کا ساتھ دیا تھا اور مجھے اس بات پر آج تک فخر ہے۔ آپ کو اگر یہ کہانی اچھی لگی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ کہانی سننے کا شکریہ۔ آپ سے ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔